السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ آئیے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للطاغین مآبا۔ پہلے قاعدہ پڑھ لیتے ہیں۔ یاد رکھیں موٹے حروف جو پورے قرآن پاک میں موٹے پڑھے جاتے ہیں، ان کی ادائیگی موٹی ہوتی ہے، وہ 7 ہیں، ان کو حروف مستعلیہ کہا جاتا ہے۔ یہ پر پڑھے جاتے ہیں، پر کا مطلب ہے موٹا پڑھا جانا۔ یہ 7 حروف ہیں: خ، ص، ض، ط، ظ، غین، قاف۔ الف سے پہلے اگر یہ موٹے حروف آ جائیں، جیسے یہاں پر طا آیا ہوا ہے، اس کے بعد الف ہے، یعنی الف سے پہلے موٹے حروف میں سے آیا جائے، کوئی حرف آ جائے تو وہ الف موٹا پڑھا جائے گا۔ یہاں پر اب الف کی آوازی موٹی ہو گئی ہے۔ للطاغین مآبا، یہاں پر الف موٹا پڑھا جا رہا ہے۔ للطاغین مآبا، للطاغین مآبا، لابثین فیہا احقابا، فیہا احقابا۔ قاعدہ یاد رکھنا ہے کہ حروف مدہ کے بعد، یہاں پر حرف مدہ کون سا ہے؟ الف ہے۔ الف سے پہلے زبر ہو تو اس کو حرف الف مدہ کہا جاتا ہے۔ الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہو، یہاں پر حمزہ الف کی صورت میں ہے۔ یاد رہے الف زبر زیر پیش کو قبول نہیں کرتا، اگر اس کے اوپر زبر زیر پیش ہو تو اس کو حمزہ کہا جاتا ہے۔ یہاں پر حمزہ الف کی صورت میں ہے۔ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمہ میں ہو تو اس وقت جو مد بنتی ہے، اس مد کو کہتے ہیں مد منفصل۔ یہ مد جائز ہے، اس کی مقدار 2 الف، 2.5 الف، 4 الف تک ہو سکتی ہے، اور کسر بھی جائز ہے۔ کسر یعنی 1 الف کی مقدار۔ ابھی میں جو مد کرنے لگا ہوں، میں 1 الف کی مقدار اس میں مد کرتا ہوں، اس کو کہتے ہیں کسر۔ دیکھیں یعنی اس میں کسر بھی جائز ہے۔ لابثین فیہا احقابا، دیکھیں میں نے یہاں پر کسر کیا، یعنی 1 الف کی مقدار مد کی ہے۔ اچھا، اب اس کو میں اس میں 2 الف یا 2.5 الف تک میں اس میں مد کرتا ہوں۔ لابثین فیہا احقابا، لابثین فیہا احقابا، لابثین فیہا احقابا۔ آئیے آج کے سبق کو دوبارہ مکمل پڑھتے ہیں۔ للطاغین مآبا، لابثین فیہا احقابا۔ صدق اللہ العظیم۔ اس طرح ہمارا آج کا جو سبق ہے یہ مکمل ہوتا ہے، اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ والحمد للہ رب العالمین۔